آج ہم بات کریں گے مغل سلطنت کی چوتھی بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کی، جو فن، محبت اور انصاف کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جہانگیر اکبر اعظم کے بیٹے اور ایک ایسے بادشاہ تھے جن کے دور میں فن، مصوری اور عدل اپنی انتہا پر پہنچے۔ جہانگیر 31 اگست 1569 کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سلیم تھا اور وہ بادشاہ اکبر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی وہ ذہین، باادب اور فنون لطیفہ کے شوقین تھے۔ اکبر کو امید تھی کہ سلیم ایک دن سلطنت کو سنبھالے گا، مگر جوانی میں ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ 1505 میں اکبر کے انتقال کے بعد سلیم نے تخت سنبھالا اور اپنا بادشاہی نام رکھا نور الدین محمد جہانگیر۔ لفظ جہانگیر کا مطلب ہے دنیا کو پتہ کرنے والا بادشاہ۔ جہانگیر نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی انصاف کو اپنا شعار بنایا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، اگر میں انصاف نہ کر سکوں تو میرا نام جہانگیر نہیں۔ جہانگیر کے انصاف کی سب سے مشہور مثال ہے زنجیر عدل۔ انہوں نے اپنے محل کے دروازے پر ایک سونے کی زنجیر لٹکا دی۔ کوئی بھی مظلوم دن یا رات کے کسی وقت آ کر وہ زنجیر ہلا سکتا تھا اور بادشاہ خود دربار سے نکل کر انصاف کرتا تھا۔ یہ مثال آج بھی عدل و انصاف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جہانگیر کو فن، مصوری، باغبانی اور قدرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ ان کے دور میں مغل مصوری اپنی بلندی پر پہنچے۔ انہیں فطرت سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے جانوروں، پھولوں اور درختوں پر بھی کتابیں لکھوائی۔ انہی کے دور میں ان کی زندگی میں آئی نور جہاں، جو نہ صرف ان کی بیوی بلکہ ان کی سلطنت میں ایک طاقتور اور دانشمند خاتون کے طور پر مشہور ہوئی۔ نور جہاں نے جہانگیر کے ساتھ مل کر حکومت کے کئی اہم فیصلے کیے۔ جہانگیر کے آخری دن صحت کے لحاظ سے کمزور تھے۔ 1627 میں کشمیر سے لاہور واپسی کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ انہیں لاہور کے قریب شاہدرہ باغ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ مزار جہانگیر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جہانگیر کی شخصیت میں بادشاہت کے ساتھ ساتھ انسانیت، محبت اور انصاف کا امتزاج تھا۔ انہوں نے اپنے والد اکبر کی پالیسیوں کو آگے بڑھایا اور مغل سلطنت کو ایک خوشحال اور مہذب دور میں داخل کیا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ان کے بیٹے شاہ جہاں کی، جس نے تاج محل جیسا عظیم شاہکار دنیا کو دیا۔